حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی پیاری پیاری گھڑیاں یہ جاری و ساری ہیں الحمدللہ۔ دنیا بھر میں مسلمان رمضان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، پھر جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو عبادتوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مشغول ہو جاتی ہے۔ بچے بھی الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کی کثرت ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن کی کثرت ہو جاتی ہے، اور ایک مائنڈ کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں نیکی والے کام کرنے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سحری افطاری کروائی جاتی ہے، بندہ خیرات کر رہا ہوتا ہے، دیگر چیزیں کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر ایک بڑی اہم چیز جو ذہنوں میں آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ جی ہاں، جو اہل ثروت ہے، جو مالدار ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں چیز آتی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، غریبوں تک ان کا حق پہنچانا ہے، مدارس میں ہمیں جو ہے وہ ان کا سپورٹ کرنا ہے، اور بھی بہت ساری جہتیں ذہن میں آتی ہیں جو اہل ثروت ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں۔ اور ہاں، یہ اللہ پاک کا انعام ہی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں بھی ہوتا، جذبہ وہ بھی رکھتے ہیں، کرتے وہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہوتا تو ہم بھی اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آج یہ سلسلہ جو ہم لے کر آئے ہیں، اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے، آگے بھی اس کے کئی ایپیسوڈز ہونے ہیں۔ پروگرام ہے احکام زکوٰۃ۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ہم زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں، صرف زکوٰۃ پر بات ہوگی اور کوئی موضوع پر ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ زکوٰۃ کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، کیا یہ عمل ایسا ہی ہے یا اس کے کوئی فوائد بھی ہیں اور نہ دینے کے نقصانات بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم زکوٰۃ کس پر فرض ہیں، کس مال پر فرض ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں، پھر زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کس تک پہنچانا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم بالتفصیل گفتگو کریں گے۔ کسی کے پاس گولڈ ہے، کسی کے پاس سلور ہے، کسی کے پاس جناب مال تجارت ہے، بزنس کرنے والا بندہ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ فرض ہونے کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اس کو نہیں جان پاتا کہ مجھے زکوٰۃ کہاں دینی ہے، کیسے دینی ہے اور کتنی دینی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایسے ہی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں کہ جناب چلیں 5-10 ہزار روپے دے دیا میرے زکوٰۃ ادا ہو گئی، یا جناب چند روپے دے دیے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مکمل علم ہے جو اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو گزارش کروں گا کہ صرف اسی ایپیسوڈ میں نہیں بلکہ اس کے آگے کے جتنے ایپیسوڈز ہوں آپ ضرور دیکھیے گا، زکوٰۃ کے احکام آپ کو سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اس پروگرام میں ہماری زینت ہوں گے، جی ہاں، جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، کچھ میرے ہوں گے، کچھ سوالات آپ کے ہوں گے۔ جواب دینے والی شخصیت ہمارے رکن مشاورت مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب، ماشاءاللہ یہ جلوہ گر ہوں گے، ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ حضور کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آمین۔ مفتی صاحب، الحمدللہ پروگرام ہے احکام زکوٰۃ، اور کئی لوگ زکوٰۃ کے تعلق سے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان قریب آتا ہے، بالخصوص رمضان میں آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا کہ زکوٰۃ کے سوالات لوگ کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ زکوٰۃ زیادہ نکالنے کے لیے یا صحیح نکالنے کے لیے، کچھ لوگ سوال یوں بھی کرتے ہیں کہ کچھ بچ جائے تو کوئی راہ نکل جائے، ایسا بھی جو ہے وہ ہوتا ہوگا۔ لیکن آج اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہمارے نزدیک ہوتی ہے، تو بندہ اس پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مزید ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ ایک استحبابی عمل ہے یا پھر ایسے ہی کہ ترغیباً ہے، کرو تو کرو، نہ کرو تو کچھ مسئلہ نہیں؟ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، ہم سب کے روحانی طبیب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت شان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا تو یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، صحیح۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سبحان یہ اللہ۔ پہلی ہوئی۔ دوسرا نماز قائم کرنا، ہوں، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، کیا بات ہے۔ چوتھا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔
جس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے مزید کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 32 مرتبہ اچھا. تذکرہ ہوا ہے. اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا، نماز اہمیت کی چیز ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلی پرسش جو ہوگی نماز کی ہوگی. صحیح ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں نماز کا تذکرہ ہوا، نماز کے فوری بعد اگر کسی چیز کا تذکرہ ہوا تو زکوٰۃ کا. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو ایسے کئی جگہ انہی الفاظ کے ساتھ 10 جگہ پہ موجود ہے. صحیح ہے. صحیح. تو یعنی زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں گویا سمیٹ لیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی اہمیت ہے کہ الحمدللہ زکوٰۃ، یعنی اسلام کی اگر کوئی ڈیفینیشن، مفتی صاحب یہی ہوا نا کہ اگر کوئی اسلام کی ڈیفینیشن بیان کرے کہ اسلام کیا ہے، جی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی بنیادوں کو گنوائیں گے کہ اسلام کیا ہے. تو سب سے پہلا تو کلمہ توحید ہی ہوا، پھر نماز، اور اس کے بعد توحید تو زکوٰۃ. ایسا ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے نا. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوا ہے تو سارا بیکار ہے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے اچھے انداز میں ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے. مفتی صاحب، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ ایک عموماً جو تعریف ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہیں اپنی طرف سے دے دیا، پیر فقیر کو دے دیا. یہ جملہ بھی بولتے ہیں پیر فقیر کو دے دیا تو یہ زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ پیر فقیر بڑا عجیب جملہ لگ رہا ہے. پیر صاحب تو کئی ایسے ہوں گے جو خود زکوٰۃ نکالتے ہوں گے. جی جی. خیر، زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی جانب سے، شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کر کے، اپنا نفع ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو ہاشمی ہو. ہاشمی کہتے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے نا، اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو. آج یہ نہیں ہے نا. یعنی گویا قبیلہ بنو ہاشم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت ہاشم، ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں، چاہے وہ ابو طالب کی اولاد سے ہوں، چاہے اور دیگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد سے ہوں، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ، یہ دیگر اور کے اولاد سے ہوں، جی، تو ان سے بھی، ان کی اولادوں کو زکوٰۃ لینا یہ جائز نہیں. صحیح ہے. صحیح. تو یہ زکوٰۃ کی تعریف ہوئی کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، کس کو نکالنا ہے، یعنی زکوٰۃ کس طرح جو ہے وہ نکالنا ہے اور کس کو دینا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کی تعریف میں شامل ہے. زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے مفتی صاحب، کہ کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور شاید وہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دو تو بھی اچھا ہے، نہ دو تو بھی اچھا ہے، ایک نیکی ہے اور نیکی کبھی کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ دینا یہ جو مسلمان صاحب نصاب ہے، اب اس کے انشاءاللہ جو آپ جی جی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کو الگ سے تعریفات بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ. لیکن زکوٰۃ جو صاحب نصاب کو نکالنا ضروری ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا صاحب نصاب پر فرض ہے. اچھا. اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر زکوٰۃ کا منکر ہے تو دامن اسلام سے ہی خارج ہو جا رہا ہے. صحیح ہے. یعنی دو چیزیں، ایک تو نہ دینا لیکن ایسے ہی نہ دینا، لیکن انکار کرتے ہوئے نہ دینا، تو یہاں تو اس کی ایمان کا بھی معاملہ ہے. جی، اللہ پاک رحمت فرمائے. تو زکوٰۃ ناظرین یہ فرض ہیں اور یہ ہر حال میں ہمیں دینی ہے. جو مالک نصاب ہے اس کو بہرحال یہ نکالنی ہے. آگے اور بھی انشاءاللہ مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جس کی زکوٰۃ ادا کرنا رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ سلسلہ ہمارا دیکھ رہا ہو، ذہن بنے کہ یار مجھے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جو مفتی صاحب نے رہنمائی کی ہے کہ اتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، میرے پاس تو سالوں سے اتنا مال ہے لیکن میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کی تو پوری ادا نہیں کی، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کے لیے آگے بھی یہ جواب ہم نے رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ معلومات ہی ہوتی ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ کب فرض ہوئی؟ کیا پہلے سے ہی فرض ہے یا پھر بعد میں یہ فرض ہوئی ہے؟ اس کا کیا سلسلہ ہے؟ زکوٰۃ جو ہے
یہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں جب تک کہ مسلمان موجود رہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، وہاں حالات بھی ویسے نہیں تھے۔ جی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پہلے سال بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، جب دوسرا سال آیا تو زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ اچھا، رمضان سے روزے پہلے، ہاں روزے تو بعد میں فرض ہوئے، زکوٰۃ پہلے فرض ہوئی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ معلومات ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں اس سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کا جو ہے وہ حکم نازل ہوا۔ مفتی صاحب، جس بھی چیز کے فوائد کو اگر ہم سنتے ہیں، جیسے اگر میں بھی اپنا بتاؤں یا ناظرین بھی اپنے بارے میں غور کریں، جس بھی چیز کے بینیفٹس بیان کیے جاتے ہیں تو ایک فطری طور پر بندہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے فوائد ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ زکوٰۃ دینے کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، تاکہ جو دینے والے ہیں وہ بھی خوش ہوں، جو نہیں دیتے ان کا ذہن بنے کہ ہمیں زکوٰۃ یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دینی ہے۔ شروع میں اپنی گفتگو ہوئی تھی بنیادی ارکان میں سے زکوٰۃ ہے، جی، تو اب ظاہر ہے کہ جب بنیادی ارکان میں سے ہے تو زکوٰۃ دینا گویا ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ خود حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ترجمہ کنزُ ایمان ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے حاصل ہو رہی ہے، جی، اور ایمان کامل ہو رہا ہے، ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ نیز یہ کہ اس کے ذریعے تقوی و پرہیزگاری بھی حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو قرآن میں علامت بیان کی ہے اس میں ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی خرچ کریں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایک تقوی و پرہیزگاری کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کو، فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکوٰۃ بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ کی بات کی طرف التفات یعنی توجہ نہیں کرتے، صحیح۔ اور زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی کامیاب ہے۔ تو یعنی کامیابی کا راستہ ظاہر ہے کہ اللہ نے کامیاب مراد کو پہنچنا یعنی کامیاب ہونے والوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے متعدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوائد بیان فرمائے۔ اچھے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اسلامی بھائیوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کسی مسلمان کو زکوٰۃ دے گا تو اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو اسلام میں یہ بھائی چارے کا بہترین اظہار ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے ایک غنی مالدار شخص جو زکوٰۃ لے گا کسی غریب مسلمان کو، جب وہ دے گا تو اس کے پاس بھی کچھ پیسہ ہوگا، وہ کھائے گا پیے گا، کھانے پینے کا انتظام کرے گا، وہ کپڑے لتے کا انتظام کرے گا، لوگوں کے درمیان اس کی
ایک جو امیج خراب بن سکتی تھی اس کے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کی اچھی امیج رہے گی. صحیح ہے. اسی طریقے سے غریب اسلامی بھائی وہ حسد اور کینے کا شکار بننے سے محفوظ رہ جاتا ہے. صحیح ہے. کہ یہ دیتا نہیں، دے گا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یعنی ایسے کئی فوائد اس کو حاصل ہو مفتی سکتے صاحب میں یہ غور کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ہی میں اس عمل کو رکھ دیا کہ جو انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے. بے شک. یعنی ایک کسی مسلمان کا دل خوش کرنا، لوگ بہت دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، تو اسلام کی بنیاد ہی میں غریب کی خیر خواہی رکھ دی گئی. اسلام کی بنیاد ہی میں جو مسکین ہیں ان کی خیر خواہی رکھ دی گئی کہ جو غنی ہیں اللہ پاک نے جن کو دیا ہے وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں، ان تک پہنچائے تاکہ یہ بھی اپنی زندگی کو کچھ اچھا گزار سکیں. صحیح. ماشاءاللہ. تو یہ مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے فوائد بیان کیے ہیں، اور یہ فوائد اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. لیکن جہاں زکوٰۃ دینے کے فضائل ہیں، فوائد ہیں، وہیں پر زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات بھی ہیں. جیسے کہ شروع میں ہم نے عرض کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ایک استحبابی حکم ہے کہ دو تو اچھا ہے، نہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو مفتی صاحب یہ بھی آپ کلیئر فرما دیں. اور زکوٰۃ نہ دینے کے لیے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے جو نقصانات بیان کیے گئے، اگر آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. ایک تو جو بھی فوائد اور فضائل بیان ہوئے نا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد اور فضائل ہیں. صحیح ہے نا، ان ساری چیزوں سے محرومی ہوگی. سب سے بڑا نقصان. ابھی اتنی ساری ہم نے جو بتائی، ابھی ایک لسٹ گنوائی 5-6 چیزوں کی، تو وہ ساری چیزیں تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا خوف، مسلمانوں کی خوشی اور مسلمانوں کو کی خیر خواہی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ معمولی نقصان تو ہے نہیں، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان ہے. اسی طریقے سے بخل یعنی کنجوسی جیسی بری صفت سے چھٹکارا نہیں مل پائے گا اس کو. جو زکوٰۃ نہیں دیتا گویا اس کو بخل یعنی کنجوسی کی صفت سے چھٹکارا نہیں مل پائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی. اور بخل ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا وہ اس نے اس کی شاخ پکڑی اور وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل کر دے گی، آگ میں داخل کر دے گی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ایک اور بیان فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مال کی بربادی کا سبب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کو تعجب ہوگا ندیم بھائی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پھر بھی ان کے مال تباہ و برباد کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، تلف ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اگر جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ذرا غور تو کرو کہ آپ زکوٰۃ نکالنے میں کہیں کچھ کوتاہی تو نہیں ہوئی. میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مسائل کے سلسلے میں اور اس طرح کے معاملات میں جی آتے ہیں. صحیح ہے. ایسے کئی مرتبہ اس طرح کی بات آئی کہ جب انہوں نے واقعتاً غور کیا ان سب سے چیزوں پر، جب انہوں نے دیکھا تو ہاں یار وہ پیسے چھوٹ گئے تھے میرے، اس کا معاملہ رہ گیا تھا، ادھر کا یہ رہ گیا تھا. یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی نکلی آتی. دینے کے طریقے میں دیا کس کو تھا وہ خیر وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن یعنی کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہو جاتی. تو اگر جس نے زکوٰۃ دیا اور اس کا تلف ہوا تو وہ غور کرے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور کیا اس نے. یہی مفتی صاحب یہ بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں بہت بیماریاں ہیں، ہاسپٹلز میں لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، بزنس میں جو ہے وہ لاس ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ پر بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑ رہا ہے. تو کیا یہ بھی بندہ غور کر سکتا ہے کہ یہاں مجھے جو نقصان ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. جی کوئی دوسرے اسباب بھی ہوں گے، حقیقی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری آئی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. صحیح ہے. اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. اب یہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں جلد 1 صفحہ حصہ 5 صفحہ 871 پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے۔ تو یعنی دونوں معنی صحیح ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو کوئی شخص اگر مثال کے طور پر وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا، اب مثال کے طور پر اس کے پاس 1 لاکھ روپے، صرف 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے پہ اس کو 2500 روپے زکوٰۃ نکالنی تھی۔ اب اس نے سوچا کیا 2500 روپے زکوٰۃ نکالوں، اس نے 1 لاکھ پورے خرچہ کر دیا یا رکھے رہا، اب بال بچوں کو، بیوی بچوں کو اسی پیسے میں سے کھلا رہا ہے۔ تو ان سب کا خلاصہ یہی ہوا کہ گویا وہ زکوٰۃ ہی کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا حصہ تو زکوٰۃ کا ہے نا، ایسا ہی ہے، مستحق نہیں ہے کھلانے کا، پھر بھی جن کو کھانے کا ان کو بھی کھلا رہا ہے وہ۔ صحیح ہے۔ تو بہت کم ہے، 2.5% بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزیں، بہت سارا اماؤنٹ کہیں ٹیکس کے نام پہ کہیں اور بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو GST ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بندہ روڈ پر چل رہا ہے تو جناب روڈ کا ٹیکس دے رہا ہے، اور نہ جانے کسی چیزوں پر بندہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر کچھ اور ٹیکس ہوتا ہے، تو سب جگہ بندہ دے رہا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے غریبوں کی خدمت کی، بات آتی ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، تو وہاں بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی ویسے کام بہت کم چل رہا ہے، بزنس میرا ہے نہیں، مجھے لاس ہو گیا ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ تو زکوٰۃ تو بہرحال اگر مالک نصاب ہے اور اللہ پاک نے دیا ہے تو مفتی صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور نہ دینے والے کے لیے نقصانات یہ بھی ہے۔ مفتی صاحب اگر زکوٰۃ کا سلسلہ ایک دم ختم سا کر دیا جائے تو پھر یہ سسٹم جو دنیا کا ہے کہ کچھ غریب ہیں تو کچھ امیر ہیں، تو غریبوں کی خیر خواہی، پھر یہ سب کیسے ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ شریعت کا ایک نظام ہے جس نے لوگوں کو اسلام سراسر خیر خواہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اگر دینے کا سسٹم بند کر دیا جائے، زکوٰۃ اور جو صدقہ فطر ہے، دیگر واجبات ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو بیچارہ غریب، اب بولیں گے غریب ہی کیوں رہے، سب مالدار ہو جائیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی۔ دنیا میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک آدمی کماتا تھا، اچھا کماتا تھا، لیکن بیمار پڑ گیا، جو کچھ مال و دولت تھا سب خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس رہا ہی نہیں کچھ، اور اس لائق بھی نہیں رہا کہ وہ جا کے کما سکے، مفلوج ہو گیا، مفلوج ہو گیا، فالج مار دیا، دیگر بیماریاں لائق ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا۔ صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا میں سب چیزیں برابر نہیں ہوا کرتی، تو زکوٰۃ کے ذریعے معانست یعنی انسیت، فقراء کی خیر خواہی اور لوگوں کو ایک اچھی راہ کی طرف لے جانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس بار ہم نے یہ نیت کرنی ہے، جو زکوٰۃ کے فوائد ہم نے سنے ہیں، فضائل سنے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات بھی آپ نے سنے ہیں، تو اس بار یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم نے اپنی زکوٰۃ پوری نکالنی ہے، کمپلیٹ نکالنی ہے، اور ویسے نکالنی ہے جیسا اسلام نے کہا ہے۔ تھوڑا بہت نکال دیا ختم ہو گیا، انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالنی ہے، کس کس مال پر زکوٰۃ بننی ہے اور کتنی بننی ہے، اور کس کو ہمیں دینے کی جو ہے وہ ترکیب کرنی ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کے وبال کا بیان چل رہا تھا نا، جی، تو ایک اہم ترین، ویسے تو کئی بیان کیے گئے، لیکن ایک اہم ترین قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی، جی، سورہ توبہ آیت نمبر غالباً 34-35 ہے، یہ میں سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، اللہ اکبر، وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ تو تمہارے مال جس کی آج تم زکوٰۃ نہیں نکالتے، اسی کو گرم کر کے ہماری پیشانیاں داغی جائیں گی، ہمارے بازو داغے جائیں گے، ہماری پیٹھ داغی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا چکھو اب۔ تو ایسا
زبردست وبال جان مال ہمارے لیے بن رہا ہے کہ اسی کے ذریعے ہم کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چٹیاں یعنی 2 نشان ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا، یعنی وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی ساری وعیدات ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، نقصانات ہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم ہم سمجھیں گے اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اخیر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پھر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ آخر میں جملہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ جو اپنے مالوں کی نکالنی ہے، اس میں ہمارا کیا کمال؟ دیا ہوا رب کا ہے، اس نے عطا کیا ہے، اور وہی حکم دے رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، غریب اور مسکینوں کی خیر خواہی کرو، تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اب خرچ کرنے میں کمال والی بات کون سی؟ ہم نے کون سا بڑا کام کر دیا؟ تو دیا ہوا اسی کا ہے، اسی کی حکم کے مطابق اگر ہم خرچ کریں گے تو یہ ایک احسان ہی ہے ہم پر کہ اللہ پاک دے بھی رہا ہے اور پھر ہمیں خرچ کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، لیکن ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس پر ہمیں اجر بھی عطا فرما رہا ہے۔ جس دنیا میں ایک مثال لے لیجئے کہ اگر کسی نے ہم کو ایک رہنے کے لیے بنگلو دیا ہے، اب مالک تو وہی تھا نا، اب جناب حال یہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہ مجھے دوبارہ سے نہیں دینا، تو یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں رہنے کے لیے بنگلو بھی دے، پھر یہ کہے کہ اگر تم اس کو کہیں اور بھی شیئر کرتے ہو، کسی اور کو بھی اس میں حصے دار بنا دیتے ہو، تو میں تم کو مزید دوں گا، تمہیں دنیا میں بھی دوں گا، تمہیں بعد میں بھی دوں گا۔ تو بندہ کہے کہ یار یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ تو احسان پہ احسان ہے۔ تو در حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال دے رہا ہے، پھر ہمیں حکم دے رہا ہے، حکم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے فوائد بھی بیان کر رہا ہے، تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات ہوں گے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔